ये आकाशवाणी से निधर अब आप खबरें सुनिए। पहले पेश हैं अहम खबरों की सुर्खियां। भारत और यूनान ने दिफा, सलामती और ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में शराकत दारी को मजबूत करने से किया इत्तेफाक। चांद मिशन चंद्रयान स्वयं अपने प्रोग्राम के ऐन मुताबिक कर रहा है काम। रोवर की नकलो हरकत शुरू। सूबाई कमिश्नर ने तमाम महकमों के सरबराहों को अपने दफातर ई ऑफिस में तब्दील करने की दी हिदायत। और कौमी सेहत मिशन जम्मू कश्मीर की तरफ से जुलाई 2023 के लिए सहूलियात के एतबार से अस्पतालों की दर्जाबंदी की फहरिस्त जारी। खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और यूनान ने दिफा, सिक्योरिटी और ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजबूत करने से इत्तेफाक किया है। आज एथेंस में अपने यूनानी हममनसब क्रियाकोस मित्सोटाकिस के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि भारत और यूनान जियो पोलिटिकल इलाकाई मसाइल पर ताउन कर रहे हैं। अपने इब्तिदाई रिमार्क्स में यूनान के वज़ीर-ए-आज़म क्रियाकोस ने कहा कि हालिया बरसों में हिंदुस्तान और यूनान के दरमियान ताल्लुकात में बहुत बेहतरी आई है और ये कि वसी पैमाने पर दो तरफा ताउन की गुंजाइश मौजूद है। मित्सोटाकिस ने कहा कि हमारा अवलीन मकसद हमारी दो तरफा तिजारत को दोगुना करना है और दोनों ममालिक मुस्तकबिल के चैलेंजों, खुसूसन यूक्रेन में बदअमनी और जंग के दौरानिया से निमटने के लिए शाना बशाना आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। गुज़श्ता 40 सालों में किसी हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म का यूनान का ये पहला दौरा है। मित्सोटाकिस ने सदर कैटरीना एन साकिलारोपोलो से मुलाकात के बाद मोदी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। पीएम मोदी को एथेंस में यूनानी सदर कैटरीना साकिलारोपोलो ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से भी नवाजा। यूनान के सदर ने चंद्रयान 3 की कामयाबी पर हिंदुस्तान को मुबारकबाद दी। सदर साकिलारोपोलो से मुलाकात के दौरान मोदी ने कहा कि चंद्रयान 3 की कामयाबी सिर्फ हिंदुस्तान की ही नहीं बल्कि ये पूरी इंसानियत की कामयाबी है। मोदी ने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन के जरिए जमा करदा एदाद शुमार के नताइज पूरी साइंसी बरादरी और इंसानियत की मदद करेंगे। भारत की खलाई तहकीकी तंजीम इसरो ने कहा है कि चंद्रयान 3 के रोवर की नकलो हरकत शुरू हो गई है और तारीखी चंद्रयान स्वयं मिशन अपने प्रोग्राम के ऐन मुताबिक काम कर रहा है। नीज इसके सभी कल पुर्जे मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने बताया कि लैंडर मॉड्यूल में नस्ब सभी आलात को चालू कर दिया गया है और ये अब चांद की मैदनियाती बनावट और चांद की जलजले से मुतल्लिक सरगर्मियों का मुताला करेंगे। प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से कल बाहर आया था और चांद पर अपनी पहली चहलकदमी की थी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि चंद्रयान 3 मिशन के जरिए चांद की जमीन से नई मालूमात हासिल की जाएंगी जिससे पूरी दुनिया को फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान ने बेमिसाल कामयाबी देखी है और वो चांद के जनूबी कुतुब तक पहुंचने वाला पहला मुल्क बन गया है। सदर द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर में ब्रह्मा कुमारियों की साबिक सरबराह दादी प्रकाश मणि की याद में डाक टिकट जारी करते हुए ये बात कही। ये डाक टिकट दादी प्रकाश मणि की 16वीं बरसी के मौके पर वजारत मवासलात के महकमा डाक के माई स्टैंप इकदाम के तहत जारी किया गया था। इस मौके पर खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि दादी प्रकाश मणि ने रूहानियत के जरिए हिंदुस्तानी इक़दार और सकाफत को हिंदुस्तान और बैरून मुल्क में फैलाया। उन्होंने मजीद कहा कि उनकी क़यादत में ब्रह्मा कुमारी ख़वातीन की ज़ेर क़यादत दुनिया की सबसे बड़ी रूहानी तंजीम बन गई। सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भदौरी ने ई गवर्नेंस के तनाजुर में तमाम महकमों के सरबराहान को अपने दफातर ई ऑफिस में तब्दील करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि ई ऑफिस इंतजामिया की तब्दीली में अहम किरदार अदा करता है जिससे सरकारी कामकाज मुअस्सिर कारकर्दगी के साथ करने में आसानी होती है। कुछ दफातर के जुज़वी तौर पर ई ऑफिस शुरू करने पर डिवीजनल कमिश्नर ने कहा कि हर दफ्तर को लाजमी तौर पर ई ऑफिस मोड में काम करना चाहिए। दरअसल उन्होंने ज़िला इंतजामिया को हिदायत की कि वो खूबसूरती के लिए कस्बों की ब्यूटिफिकेशन के काम शुरू करें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ब्यूटिफिकेशन के ज्यादातर कामों में ज्यादा फंड्स की जरूरत नहीं होती और छोटी छोटी मुदाखलतों से शहरों का मंजर खूबसूरत बन सकता है। उन्होंने अफसरान को इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए दीगर तरक्याती मंसूबों पर काम करने की भी हिदायत दी। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू एंड कश्मीर ने आज अस्पताल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम JKE सहज पर सेहत आमा की सहूलियात की जुलाई 2023 के महीने के लिए दर्जाबंदी की जा रही है जारी की। हुकूमत के एसोसिएटेड अस्पतालों के जुमरे में मेडिकल कॉलेजों में पहला दर्जा जम्मू के नफ्सियाती अमराज के अस्पताल ने हासिल किया है।
اس کے بعد جموں کے گورنمنٹ چیسٹ ڈیزیز اسپتال اور تیسرا نمبر سری نگر کے لالا دل اسپتال کو ملا ہے۔ ضلع اسپتالوں کے زمرے میں پہلے نمبر پر ضلع اسپتال بڑگام، اس کے بعد ضلع اسپتال شوپیاں اور تیسرا مقام ڈسٹرکٹ اسپتال سانبا نے حاصل کیا ہے۔ کمیونٹی ہیلتھ سینٹر CHCs کے زمرے میں پہلا درجہ CHC سیر نے، دوسرا نمبر CHC سہنجنا اور تیسرا نمبر CHC کرالگون نے حاصل کیا ہے۔ JKE سہج الیکٹرانک سسٹم فار آٹومیشن آف ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن J&K کو 4 نومبر 2022 کو لیفٹیننٹ گورنر جموں کشمیر کے ذریعے جشن صحت کے ایک حصے کے طور پر شروع کیا گیا تھا۔ بھارت کے ہسپتالوں کی درجہ بندی سہولیات کی مختلف کیٹیگریز حکومت کے ایسوسی ایٹڈ اسپتالوں کے لیے تفویض کی گئی ہے۔ میڈیکل کالجوں، ڈسٹرکٹ اسپتالوں اور CHCs کی درجہ بندی، رجسٹریشن، EMR یعنی الیکٹرانک میڈیکل ریکارڈ کی تبدیلی، IPD مریضوں کے رجسٹریشن اور JKE سہج کے پورٹل پر جولائی 2023 کے مہینے کے لیے اپلوڈ کردہ مریضوں کے تاثرات کی بنیاد پر کی گئی ہے۔ انڈیا اسمارٹ سٹیز ایوارڈز مقابلے کے تحت سال 2022 کے فاتحین کا اعلان کیا گیا ہے۔ ملک کے 100 سمارٹ شہروں میں 80 کوالیفائنگ سمارٹ شہروں میں 2022 میں ایوارڈ کے لیے کل 845 نامزدگیاں موصول ہوئی تھیں۔ ان اندراجات کا 5 مراحل میں جائزہ لیا گیا۔ پہلے مرحلے میں 845 تجاویز کی پری اسکریننگ کی گئی اور 423 شہر اگلے مرحلے میں چلے گئے۔ دوسرے مرحلے میں ہر ایوارڈ کے زمرے کے لیے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اربن افیئرز کی جوری کے ذریعے ٹاپ 12 تجاویز کی نشاندہی کی گئی۔ تیسرے مرحلے میں ہر تجویز پیش کرنے والے نے ماہرین کے پینل کے سامنے ایک پریزنٹیشن پیش کی، جس کے نتیجے میں ٹاپ 6 تجاویز کا انتخاب ہوا۔ آخر میں چوتھے مرحلے میں پہلی 6 تجاویز نے منسٹری آف ہاؤسنگ اینڈ اربن افیئرز کے ڈائریکٹرز کی سربراہی میں اور موضوع کے ماہرین پر مشتمل ایک جوری کے سامنے ایک وسیع پریزنٹیشن پیش کی۔ چوتھے مرحلے کے بعد اسمارٹ سٹیز مشن کی اعلیٰ کمیٹی کے ذریعے ہر ایوارڈ کے زمرے کے لیے سر فہرست 3 تجاویز کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ایوارڈ کے 5 زمروں کے تحت موصول ہونے والی کل 845 درخواستوں میں سے 66 فائنل جیتنے والوں کی شناخت کی گئی ہے۔ پروجیکٹ ایوارڈ میں 35، انوویشن ایوارڈ میں 6، نیشنل زونل سٹی ایوارڈ میں 13، اسٹیٹ UT کے زمرے میں 5 اور ایوارڈ اور پارٹنر ایوارڈ کے زمرے میں 7 ایوارڈ شامل ہیں۔ صدر جمہوریہ 27 ستمبر کو اندور مدھیہ پردیش میں یہ ایوارڈز متعلقین کو سونپ دیں گی۔ جون 2015 کو شروع کیے گئے اسمارٹ سٹیز مشن کا مقصد اسمارٹ سولوشنز کے اطلاق کے ذریعے اپنے شہریوں کو بنیادی انفراسٹرکچر، صاف اور پائیدار ماحول اور زندگی کا ایک صحیح معیار فراہم کرنا ہے۔ ملک میں شہری ترقی کے عمل میں اسمارٹ سٹیز مشن کے تحت کل پروجیکٹس میں سے 1,10,635 کروڑ روپے مالیت کے 6,041 پروجیکٹ مکمل کیے جا چکے ہیں، جو کہ کل پروجیکٹوں کا 76% حصہ ہے، جبکہ 60,095 کروڑ کے بقیہ 1,894 پروجیکٹ 30 جون 2024 تک مکمل ہو جائیں گے۔ مشن میں حاصل کیا گیا سب سے قابل ذکر سنگ میل انٹیگریٹڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز ہیں، جو تمام 100 سمارٹ شہروں میں کام کر رہے ہیں۔ یہ ICCC شہری انتظام کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے شہر کے آپریشنز کے لیے دماغ اور اعصابی نظام کے طور پر کام کرتے ہیں۔ مختلف شہروں میں شہری خدمات میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ 100 سمارٹ شہروں میں موبلٹی، توانائی، پانی کی صاف ستھرائی، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، متحرک عوامی مقامات، سماجی بنیادی ڈھانچے، سمارٹ گورننس وغیرہ جیسی سہولیات سے متعلق مختلف شعبوں میں منصوبے شروع کیے ہیں۔ انڈیا اسمارٹ سینٹر ایوارڈ مقابلہ ISAC اسمارٹ سٹیز مشن ہاؤسنگ اور شہری امور کی وزارت حکومت ہند کے تحت منعقد کیا جاتا ہے۔ یہ مشن کے تحت شروع کی گئی اہم سرگرمیوں میں سے ایک ہے، جہاں شہر کی اہم حکمت عملیوں، منصوبوں اور خیالات کو مثالی کارکردگی سے نوازا جاتا ہے۔ ISAC ان شہروں، منصوبوں اور اختراعی آئیڈیاز کو پہچانتا اور انعام دیتا ہے جو 100 سمارٹ شہروں میں پائیدار ترقی کو فروغ دے رہے ہیں۔ بھارتیہ پریس کونسل نے صحافت کے میدان میں نمایاں کارکردگی کے لیے قومی ایوارڈ کی خاطر درخواست دینے کی آخری تاریخ میں توسیع کی ہے۔ خواہشمند صحافی اپنا اندراج 31 اگست شام 5 بجے تک کرا سکتے ہیں۔
جن لوگوں نے پہلے ہی درخواستیں دی ہیں انہیں دوبارہ اندراج کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں فارم اور مزید تفصیلات پریس کونسل کی ویب سائٹ www.presscouncil.nic.in پر دستیاب ہیں۔ حکومت میرا بل میرا ادھیکار نام کی بل مانگنے کی ایک اسکیم شروع کر رہی ہے تاکہ صارفین میں کوئی بھی خریداری کرنے پر بل مانگنے کی عادت ڈالنے کی حوصلہ افزائی کی جا سکے۔ یہ اسکیم ریاستی سرکاروں کے ساتھ مل کر شروع کی جا رہی ہے۔ اس اسکیم کے تحت ہر 3 مہینے بعد 1 کروڑ روپے کے بمپر انعامات دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ہر ماہ 800 لکی ڈرا بھی کیے جائیں گے جن میں 10,000 ہزار روپے مالیت کے انعامات ہوں گے۔ 10 ڈرا 10 لاکھ روپے کے ہوں گے۔ کم سے کم 200 روپے کا بل موبائل ایپ میرا بل میرا ادھیکار پر اپلوڈ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایپ iOS اور اینڈرائیڈ یا ویب پورٹل web.merabill.gst.gov.in پر بھی دستیاب ہے۔ اس آزمائشی اسکیم کا آغاز 1 ستمبر 2023 کو کیا جائے گا۔ یہ اسکیم شروع میں پوڈوچری، دادر و نگر حویلی، دمن و دیو اور آسام، گجرات اور ہریانہ میں شروع کی جائے گی۔ آج نئی دلی میں B20 سمٹ انڈیا 2023 شروع ہوا۔ B20 انڈیا کے چیئرپرسن این چندر سیکرن نے اپنے افتتاحی خطبے میں کہا کہ بھارت ترقی کی ایک علامت بن گیا ہے اور وہ اگلی دہائی میں 7% اوسط ترقی کا مقصد حاصل کرنے کی راہ پر گامزن ہے۔ چندر سیکرن ٹاٹا سنز کے ایگزیکٹو چیئرمین بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک اب 3 تبدیلیوں کی طرف بڑھ رہا ہے جنہیں دنیا حاصل کرنا چاہتی ہے: ڈیجیٹل اور مصنوعی ذہانت کی تبدیلی، توانائی کی تبدیلی اور عالمی ویلیو سپلائی چین کی تبدیلی۔ اس 3 روزہ سربراہ کانفرنس میں مرکزی وزراء نرملا سیتارمن، دھرمیندر پردھان، ڈاکٹر ایس جے شنکر، G20 انڈیا کے شیرپا امیتابھ کانت، مختلف ملکوں کے وزرائے تجارت اور بہت سے سرکردہ تاجر عالمی سطح پر تجارت سے متعلق معاملات پر اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ وزیراعظم نریندر مودی مہمان خصوصی کے طور پر اس ماہ کی 27 تاریخ کو خصوصی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ آج سربراہ کانفرنس کے پہلے دن 7 اجلاس منعقد ہوئے جن میں بھارت کی طرف سے دنیا کے لیے B20 انڈیا کی ترجیحات اور سفارشات شامل ہیں۔ ماسٹر کارڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر مائیکل مائی بیک اور عالمی اقتصادی فورم کے صدر بورج برینڈے اس کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں۔ یہ سربراہ کانفرنس B20 انڈیا RAISC یعنی ذمہ دار، تیز رفتار، اختراعی، مستحکم اور مساویانہ کاروبار کے موضوع پر مبنی ہے۔ بھارت کی صدارت کے لیے مختلف میدانوں میں 7 ٹاسک فورسز قائم کی گئی ہیں۔ اور اب موسم کی جانکاری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت سری نگر میں 18.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت جموں میں 22.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر لیہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 20.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت لیہ میں 10.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔